ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ بعدہ صلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک عقلمند مسلمان رمضان کے اس مبارک مہینے کے لمحے لمحے کو غنیمت سمجھتا ہے اور اسے ضائع ہونے نہیں دیتا۔ مومنوں اور مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ نیکیوں کی بہار لے کر کے آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کی اس ماہ مبارکہ میں برکھا برستی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے میں اپنے عبادت گزار بندوں سے راضی ہو کر ان کے چھوٹے چھوٹے اعمال کے بدلے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور یہ وہ رحمتوں والا مہینہ ہے جس میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور یہ وہ عظیم اور بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کا فرمان قرآن حکیم کو نازل فرمایا۔ میرے محترم بھائیوں، الغیث رمضان المبارک کے ہم کیا فضائل بیان کر سکتے ہیں؟ جتنے بھی فضائل بیان کریں وہ کم ہیں۔ یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت باقی ایام سے رمضان میں اپنے بندوں کو اور زیادہ ڈھانپ لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ سلف صالحین کے متعلق فرماتے ہیں کہ سلف صالحین رمضان المبارک کا مہینہ جب گزر جاتا تو تقریباً 6 مہینوں تک وہ اللہ سے دعائیں کرتے رہتے کہ اللہ ہمارے رمضان میں کیے گئے اعمال کو تو قبول فرما۔ 6 مہینے تک دعائیں کرتے رہتے، اور رمضان کے آنے سے پہلے 6 مہینے سے ہی وہ دعائیں کرنا شروع کر دیتے کہ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ میرے محترم بھائیوں، وہ مبارک مہینہ آنے والا ہے، وہ رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، وہ برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، وہ مغفرتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ اس مہینے کا ہم استقبال کیسے کریں؟ یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ مہینہ نصیب فرما رہا ہے، ورنہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو سال گزشتہ میں ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے ساتھ سحریوں میں موجود تھے، افطاریوں میں موجود تھے، روزوں میں شامل تھے، قیام اللیل میں شامل تھے، ہر دین اور دنیا کے کاموں میں وہ لوگ ہمارے ساتھ ایک جٹ تھے، لیکن آج وہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ آج وہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے ایک سال ہمیں رمضان نصیب فرما رہا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس آنے والے رمضان کو، اس مہمان خصوصی کو ضائع ہونے مت دو۔
اس کے لمحے لمحے کو غنیمت سمجھو، قیمتی سمجھو، ایک ایک سیکنڈ کو ضائع ہونے مت دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ تو میرے محترم بھائیوں، زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اس مبارک مہینے کا استقبال ہم کیسے کریں اور اس پیارے مہینے میں وہ کون سے اعمال ہیں جن پر ایک مسلمان کی خاص نظر ہونی چاہیے، غور سے سنیے ان باتوں کو۔ سب سے پہلے ہم اس ماہ مبارکہ کا استقبال سچی توبہ سے کریں، سچی توبہ سے کریں۔ اس موسم کے آنے سے پہلے اپنے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ صاف کر لیں، اپنے اندر، اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کریں، چینجنگ لائیں، تبدیلی لائیں۔ اگر یہ رمضان آیا جیسا پچھلے رمضان آئے تھے، گزر گیا جیسے پچھلے رمضان گزر گئے تھے، اور ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہم وہیں پر کھڑے ہیں جہاں رمضان کے آنے سے پہلے کھڑے تھے، تو پھر ہم سے بھی بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ کیونکہ جبرائیل امین علیہ السلام بد دعا کیا ہے اس شخص کو، اس شخص کے حق میں بد دعا فرمائی ہے جبرائیل امین نے جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور اس بد دعا پر آمین کہنے والے کون ہیں؟ امام الانبیاء، امام کائنات، سید ولد آدم، آدم علیہ السلام کے اولاد کے سردار اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا من ادرک شہر رمضان فلم یغفر له فمات دخل النار، جو شخص رمضان کا یہ مبارک مہینہ پائے اور اس میں عبادتیں کر کے اللہ کو راضی نہ کروائے، اور اس میں عبادتیں کر کے اللہ کو راضی کر کے اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا لے، فرماتے ہیں بد نصیب ہے وہ شخص، بد نصیب ہے وہ شخص، فمات دخل النار، اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا، والعیاذ باللہ۔ میرے محترم بھائیوں، توبہ کیجئے، اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، پھر اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کریں، اور ان گناہوں کو دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم، پختہ ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کریں۔ اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس کے حق کو لوٹا دے، یا اس سے معافی مانگ کر کے اس کو راضی کر لیں، پھر اللہ کے دربار میں آ کر کے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ میرے محترم بھائیوں، میرے اس جملے کو یاد رکھنا، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ایک اللہ خالق و مالک کی ذات و صفات میں اور اس کے عبادات میں کسی اور کو شریک کرنا، یہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس سے توبہ کیجئے۔ صحیح ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے، کوئی بے نمازی ہے تو توبہ کرے، کوئی جھوٹ بولتا ہے تو توبہ کرے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے تو توبہ کرے، اگر کوئی شخص غیبت اور چغل خوری کا رسیا ہے تو توبہ کرے، کوئی سگریٹ، تمباکو اور گٹکے کا عادی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کوئی شخص اگر کسی شخص کی راتیں دن اور رات انٹرنیٹ، فلمیں، گانے بجانے میں اگر گزر رہی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کوئی شخص جوا، شراب اور زنا کا عادی ہے تو توبہ کرے۔ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادات میں کسی اور کو شریک کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے دوسرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے شرک اکبر سے توبہ کیجئے۔ یہ ماتھا، یہ پیشانی جسے اللہ خالق نے پیدا کیا ہے، یہ ماتھا، یہ پیشانی جسے اللہ خالق و مالک نے پیدا کیا ہے، اگر یہ کسی کے دربار پہ، کسی کے مزار پہ، کسی کے آستانے پہ، کسی کی درگاہ پہ اگر جھکتی ہے تو وہ توبہ کرے، کسی حضرت، شیخ و مرشد یا بابا کے سامنے جھکتی ہے تو وہ توبہ کرے، کیونکہ انسان کی پیشانی انسان کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ یہ حق ہے عرش والے اللہ کا، یہ حق ہے عرش والے اللہ کا۔ توبہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کا حکم دیا جاتا، کسی اور کو سجدے کی اجازت دی جاتی، تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت آمرا
او کنت آمرا ان یسجد لو کنت آمرا احدا ان یسجد لغیر اللہ لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. اگر شریعت اسلامیہ کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کی اجازت دی جاتی تو بیوی کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. بیوی کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. لیکن شریعت اسلامیہ ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا حرام قرار دیتی ہے. تو توبہ کیجئے, سب سے پہلے توبہ کیجئے غیر اللہ کی عبادت سے, غیر اللہ کو پکارنے سے. اللہ پر کامل ایمان لائیے. اللہ ایک ہے. اللہ اپنی ذات کی خود شہادت دیتے ہوئے فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ ایک ہے, اکیلا ہے, تنہا ہے. وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے, وہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے, وہ اپنی عبادات میں بھی اکیلا ہے. کوئی اس کی بیوی نہیں, کوئی اس کا بیٹا نہیں, کوئی اس کا شریک نہیں, کوئی اس کا ساجی نہیں, کوئی اس کا نور کا ٹکڑا نہیں, کوئی نور من نور اللہ نہیں ہے. اللہ کی ذات پر کامل ایمان لائیے. اس رمضان کے آنے سے پہلے شرک سے توبہ کیجئے, شرک اکبر سے توبہ کیجئے. اپنے دامن کو شرک کی غلازتوں سے پاک رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مکمل ایمان لائیے. اس کے بعد گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ دین اسلام میں پیدا کی جانے والی, ایجاد کی جانے والے نئے کام ہیں, بدعتیں ہیں. بدعتوں سے توبہ کیجئے, کیونکہ مشرک کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں فرماتا, اور بدعتی کا بھی ٹھکانہ اللہ نے جہنم ہی بنایا ہوا ہے. اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں ان باتوں کو دہرایا کرتے تھے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. باتوں میں سب سے بہترین باتیں وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم کی باتیں ہیں. وہ پھر فرمائے وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہدایت میں سب سے بہترین ہدایت, طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ, راستوں میں سب سے بہترین راستہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. فَإِنَّ خَيْرَ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. اور دین میں سب سے بدترین کام دین اسلام میں ایجاد کی جانے والے نئے کام ہیں. سب سے بدترین معاملے اسلام میں پیدا کی جانے والے نئے معاملات کا معاملہ ہے. اسی طریقے سے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہوا کرتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں, بدعتوں سے توبہ کیجئے. اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 17 میں فرمایا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. وپھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں واضح کر دیا کہ یہ اللہ کے حدبندیاں ہیں, یہ اللہ کے حدود ہیں. حدود کیا ہیں؟ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, کہ اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے. اللہ کی بات مانے, صرف اللہ کی بات مانے اور اللہ کے رسول کی بات مانے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا عَلِيمًا. جو اللہ کی بات سے انکار کرے گا, اللہ کے رسول کی باتوں سے انکار کرے گا, یا ان کی باتوں کو مانتے ہوئے دین میں کوئی اور چیزوں کو ایجاد کرے گا, کسی اور چیزوں کو لا کر کے وہ سنت سمجھ کر کے عمل کرے گا, اللہ فرماتا ہے يُعَذِّبْهُ عَذَابًا عَلِيمًا, اللہ اسے دردناک عذابات عطا کرے گا. ڈرو اللہ کے عذاب سے, اللہ کے عذاب سے ڈرو میرے محترم بھائیوں. یاد رکھو, اگر صحابی کا بھی عمل اللہ کے رسول کے عمل سے ٹکراتا ہے, صحابی کا عمل, میرا اور آپ تو درکنار ہیں, ہم تو کہاں ہیں, ہمارا خود کا حساب نہیں ہے. اگر صحابی کا بھی عمل اللہ کے نبی کے عمل سے ٹکراتا ہے, سنت کے خلاف ہوتا ہے, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ صحابی کے بھی عمل کو قبول نہیں فرماتا. حدیث بڑی مشہور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جو کمزور دکھائی دیے. پوچھا کیا ہوا, کمزور نظر آتے ہو؟ کہا اللہ کے حبیب کیا بتاؤں, 1 سال ہو گیا روزے رکھتے رکھتے میں نے کسی دن افطاری نہیں کی. 1 سال ہو گیا رات کی تہجد پڑھتے پڑھتے میں نے کوئی رات سو کر کے نہیں گزاری, کمزور ہو گیا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے ساتھی, تیرے سال بھر کی عبادتوں میں, سال بھر کے روزوں میں اللہ نے تیرے ایک روزے کو بھی قبول نہیں فرمایا, اور اللہ نے تیری راتوں کی عبادتوں میں ایک رات کو بھی قبول نہیں فرمایا. صحابی کہاں اٹھے, یا رسول اللہ سال بھر کے نیکیاں, سال بھر کی عبادتیں آخر قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے ساتھی, تیرے اس عمل پر محمد کی مہر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے محترم بھائیوں, بدعتوں سے توبہ کیجئے, اسلام کے اصول کو یاد رکھیے.
زیادہ عمل کرنے پر اللہ اجر نہیں عطا کرتا، بلکہ مسنون عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا کرتا ہے۔ جو عمل سنت سے ثابت ہے، بھلے چھوٹا ہو، تھوڑا ہو، کم ہو، اللہ اس پر بے انتہا اجر عطا کرے گا، سنت سے ثابت ہو۔ تو بدعتوں سے توبہ کیجئے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدعتیں یہ شر الامور ہیں، بدعتیں یہ راہ راست سے بھٹکانے والے اعمال ہیں، بدعتیں ضلالت ہیں، بدعتیں گمراہی ہیں، بدعتیں دین اسلام میں سب سے بدترین کام ہے، اور ہر بدعتی کا ٹھکانہ جہنم ہوا کرتا ہے والعیاذ باللہ۔ یہ رمضان کے آنے سے پہلے بدعتوں سے توبہ کیجئے، پھر اس کے بعد اپنے دوسرے گناہوں سے بھی توبہ کیجئے۔ اسی طریقے سے اس ماہ مبارکہ میں وہ کون سے اعمال ہیں جن پر ایک مسلمان کی خاص نظر ہونا چاہیے؟ مختصر طور پر کچھ اعمال کی میں نشاندہی کرا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ رمضان المبارک میں کیے جانے والے اعمال میں سے سب سے عظیم عمل، پہلا اور سب سے عظیم عمل وہ کیا ہے؟ وہ روزہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 118 کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے، روزہ فرض ہے، روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پچھلے والی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ اور مقیم پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ یاد رکھیے اس بات کو، جو بغیر کسی عذر کے رمضان کا ایک فرض روزہ چھوڑ دیتا ہے، بغیر کسی عذر کے رمضان کا ایک فرض روزہ چھوڑ دیتا ہے، مسافر بھی نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، بس دل میں آیا کہ جی آج روزہ نہیں رکھنا ہے، نہیں رکھا تو اہل علم فرماتے ہیں کہ اب وہ اس روزے کے کفارے میں زندگی بھر بھی روزہ رکھتے رہے تو وہ اس ایک روزے کی کمی پوری نہیں کر سکتا۔ میرے محترم بھائیوں، روزے کی اہمیت، روزہ یہ اتنا عظیم عمل ہے اور اللہ کو اتنا محبوب اور پسندیدہ اور پیارا عمل ہے۔ بخاری اور مسلم میں اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم کی ہر نیکی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا کے عطا کرتا ہے، پھر اللہ جہاں تک چاہتا ہے وہاں تک بڑھاتا ہی رہتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، اس کی شان ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا الصیام، سوائے روزے کے اللہ نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں، ان بندوں نے روزہ میرے لیے رکھا ہے اور قیامت کے دن میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ روزہ اتنا عظیم عمل ہے، اتنا پیارا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جنتیوں کے لیے تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن روزے داروں کے لیے ایک خاص دروازہ بنایا ہوا ہے جس سے روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا دروازہ بنایا ہے جس کا نام باب الریان ہے، اور اس باب الریان سے صرف روزے دار داخل ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر روزے دار کے گناہ معاف ہوں گے؟ کیا ہر روزے دار کا روزہ قبول ہوگا؟ کیا ہر روزے دار باب الریان سے جنت میں داخل ہوگا؟ ہر روزے دار کا روزہ قبول ہوگا؟ سنیے اس کے جواب میں اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین حدیث سناتا ہوں۔ بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو رمضان کے روزے رکھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی 2 شرطیں گنوائی، کہا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارا روزہ قبول ہو، تمہارا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عطا کرے، تمہارے گناہوں کا کفارہ بنے، تم جنت میں باب الریان سے داخل ہو تو تمہیں یہ 2 شرطوں پر عمل کرنا ہوگا۔ تمہارے روزے میں یہ 2 شرطیں ہیں تو تمہارا روزہ قبول ہے۔ اللہ کے نبی کی زبانی اللہ نے شرطیں گنوائی، کہا وہ شرطیں کیا ہیں؟ ایمانا واحتسابا، ایمان ہو، اہل ایمان ہو، مومن ہو، مشرک نہ ہو، کیونکہ مشرک کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا، مشرک کا روزہ قبول نہیں ہے۔ اگر آدمی روزہ بھی رکھتا ہے،
اگر آدمی روزہ بھی رکھتا ہے اور اس کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، اگر آدمی روزہ بھی رکھتا ہے خبروں کا طواف بھی کرتا ہے، اگر آدمی روزہ بھی رکھتا ہے خبروں کو چومتا اور چاٹتا بھی ہے، منتیں مرادیں بھی مانگتا ہے، اگر آدمی روزہ بھی رکھتا ہے مردوں کو بھی پکارتا ہے، اگر آدمی روزہ بھی رکھتا ہے یا علی المدد یا غوث المدد یا غریب النواز المدد کے نعرے بھی لگاتا ہے، تو پھر ایسے آدمی کا روزہ کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے شرط لگایا ہے ایمانا و احتسابا، مومن ہو مشرک نہ ہو، مشرک کا روزہ اللہ قبول نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا۔ تو میرے محترم بھائیو، دوسری شرط کیا ہے؟ احتسابا، ثواب کی امید رکھتا ہو، ریاکاری اس کے اندر نہ ہو، دکھاوا اس کے اندر نہ ہو۔ اسی طریقے سے روزے کی قبولیت کی ایک شرط یہ بھی ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جس نے روزہ رکھا لیکن جھوٹ بولنے سے باز نہیں آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے روزے دار کا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ روزے سے اگر تم روزے سے ہو، اگر کوئی جھوٹ بولنے سے باز نہ آئے تو اس کا روزہ برباد۔ روزہ رکھنے کے بعد زبان سے گندے جملے نہ آئیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا درس دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم روزے کی حالت میں ہو، کوئی تم سے لڑائی کرے، کوئی تم سے جھگڑا کرے، کوئی تم سے ہاتھا پائی پر آ جائے، گالی گلوچ کرے، تو تم اس کے جواب میں کیا کہو؟ انی صائم، انی صائم۔ میرے بھائی، میرے ہاتھ کا بھی روزہ ہے، میرے آنکھ کا بھی روزہ ہے، میرے کان کا بھی روزہ ہے، میرے پیٹ کا بھی روزہ ہے، ایسے ہی میرے زبان کا بھی روزہ ہے۔ تو جو چاہے بول لے، تو جیسی چاہے گالیاں دے لے، لیکن میں تجھے تیرے گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ میرے محترم بھائی، ابو بکر صدیق، ایک یہودی ان سے جھگڑا کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، صدیق اکبر خاموش کھڑے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد صدیق اکبر نے بھی ایک جملہ اسے دہرا دیا، جو اس نے بولا اس کو واپس لوٹا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نکل دیے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب تک وہ یہودی مجھے گالیاں دے رہا تھا میں خاموش کھڑا تھا اور آپ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے اس کا جواب دیا تو آپ خاموش ہو گئے، خاموش ہو کر کے نکل دیے یہاں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو صدیق اکبر سے فرمایا، کہا ابو بکر جب تک تم چپ رہے فرشتہ بولتا رہا، اور جب تم بولنا شروع کر دیے تو پھر فرشتہ خاموش ہو گیا۔ تو میرے محترم بھائیو، جھگڑے کو ختم کرنا شریعت اسلامیہ کا یہ درس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سچے ہو، اگر کوئی شخص سچا ہونے کے باوجود، حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق صرف اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تاکہ جھگڑا نہ ہو، تاکہ فتنہ نہ ہو، تاکہ لڑائی نہ ہو، اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اسے جنت کے کنارے پر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، اسی طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار اگر اس سے کوئی لڑائی کرے، اگر وہ گالی دے تو اس کا گالی کا جواب گالی سے نہ دے، بلکہ کیا کہیں؟ انی صائم، بھائی میرے، میں روزے سے ہوں، میں گالی نہیں دے سکتا۔ تو اسی طریقے سے رمضان کے اندر ایک بڑا عمل جو انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے وہ رات کا قیام کرنا ہے، تراویح و تہجد پڑھنا ہے اور نوافل کثرت سے پڑھنا ہے۔ بخاری اور مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان اور احتساب کے، یہاں بھی وہی دو شرطیں، ایمان ہو، مومن ہو، مشرک نہ ہو، جو شخص رات کا قیام کرتا ہے، ایمان اور ثواب کی نیت سے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور میرے محترم بھائیوں، مومنوں، لوگوں کی آج اللہ کے لیے نماز پڑھیں، اللہ کے لیے قیام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزے رکھیں۔ آج ہماری اعمال کا اللہ کے لیے کم، دکھاوے کے لیے زیادہ ہو چکا ہے۔ اہل ایمان کی حالت کیا ہوتی تھی؟ وہ عبادت کرتے تھے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ناراض ہو گئے، معاملہ طلاق تک پہنچا۔ جبرائیل امین آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی رجوع کیجئے۔ کیا کہا؟ رجوع کیجئے، آپ حفصہ سے ناراض ہیں، رجوع کیجئے۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حفصہ بہت زیادہ پسند ہے۔ کس کو؟ اللہ کو پسند ہے۔ کیوں؟ انہا صوامۃ و قوامہ، یہ روزے بہت رکھتی ہے اور قیام بہت کرتی ہے۔
تو ہمارا عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، عبادت کرنا، طواف کرنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، روزے رکھنا، قیام کرنا، جو بھی عمل کرتے ہو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیجئے۔ لیکن آج معیار بدلتا جا رہا ہے، لوگوں کے اندر دکھاوا زیادہ آتا جا رہا ہے۔ اب رمضان آیا ہے، آپ دیکھیے گا واٹس ایپ پہ فوٹوز آئیں گے، ایک 5 کلو کی چاول کی بوری 10 آدمی پکڑے ہوئے فوٹو لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دکھاوا۔ آج آپ جب حج عمرے پر جاتے ہیں تو اس سے 15 سے 20 سال پہلے کا حج اور عمرہ دیکھیے، جب لوگ طواف کرتے تھے تو آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، دل میں اللہ کا ڈر ہوتا تھا، دل میں اللہ کا خوف ہوتا تھا، مقصد ان کا اللہ کی رضا ہوا کرتی تھی، روتے تھے، روتے روتے طواف کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرتے تھے۔ اور آج عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں تو لوگ کوئی کعبۃ اللہ کا خلاف پکڑ کر کے سیلفی لے رہا ہے، کوئی باب ملتزم کو پکڑ کر کے سیلفی لے رہا ہے، کوئی مقام ابراہیم کو پکڑ کر کے سیلفی لے رہا ہے۔ ہر چیز میں دکھاوا، ہر عمل میں دکھاوا، ہر کردار میں دکھاوا۔ تو پھر یہ اللہ کے ساتھ مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ دین کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے تو کیا ہے؟ قیام کرو، روزے رکھو تو اللہ کے لیے رکھو۔ ایک چرچے اللہ کے نبی بھی سناتے ہیں، چرچے بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک چرچہ اللہ کے نبی سناتے ہیں، یہ چرچہ بھی سن لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی اذا احب عبدا نادى جبرائیل، اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو خبر دیتا ہے۔ کیا خبر دیتا ہے؟ جبرائیل فلاں ابن فلاں میرا محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل اس شخص سے محبت کرتے ہیں، پھر آسمانوں میں اس کے چرچے کرتے ہیں، آسمانوں میں خبر دیتے ہیں، فرشتوں، آسمان کے فرشتوں سے کہتے ہیں اے اللہ کے فرشتوں، فلاں ابن فلاں اللہ کا محبوب ہے، فلاں ابن فلاں اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ جبرائیل بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب تم سب پر لازم ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمانوں میں اس کے چرچے ہوتے ہیں۔ اب عمل اللہ کے لیے کر کے آسمانوں میں چرچے کروانا ہو تو چرچے کروا لو، نہیں ریا و دکھاوا کر کے اپنے اعمال کو برباد کر لینا چاہتے ہو تو مرضی ہے تمہاری۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ مومنوں کی مثال دیتے ہوئے فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، مومنوں کی رات و دن قیام اور سجدے میں گزرتی ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتے ہیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رات کا قیام کبھی نہیں چھوڑتے تھے، رات کا قیام کبھی نہیں چھوڑتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیمار ہوتے یا تھکے ہوئے ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے رات کا قیام کرتے تھے، بیٹھ کر کے رات کا قیام کرتے تھے، اور اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، اتنی لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سوج جاتے تھے، پیر سوج جاتے تھے۔ میرے محترم بھائیو، آج ہمارا کیا کردار ہے؟ آج کس مسجد پر زیادہ ہجوم ہوتا ہے آپ بتائیے؟ جہاں کا امام بہت جلدی تراویح ختم کرتا ہے وہ مسجد کھچا کچ بھری ہوئی نظر آئے گی، اور جہاں کا امام تھوڑی لمبی نماز پڑھاتا ہے وہ مسجد خالی ملے گی، وہ مسجد خالی ملے گی۔ اور ہماری عبادتوں کی کوتاہی دیکھیے، اگر کوئی کہے کہ بھی بھائی رمضان کا مہینہ ہے چلو فلاں مسجد کو جاتے ہیں وہاں پر لمبے قیام ہوتا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں بھائی میرا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، تو جا پڑھ کر کیا، میرا ایمان ابھی اتنا مضبوط نہیں ہے، تو جا پڑھ کر کیا، میں بعد میں پڑھ لیتا ہوں کیونکہ یہاں جلدی تراویح ختم ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی کو دیکھیے، اللہ کے نبی ہیں، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پیر سوج جاتے تھے، پیر سوج جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے حبیب آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، اللہ نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، کوئی گناہ آپ کے ذمے نہیں ہے، پھر اتنی لمبی عبادت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنے لمبے سجدے، اتنے لمبے قیام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ جس رب نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، جس رب نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، میرے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو کیا میں اس کی عبادت کر کے اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے محترم بھائیو، قیام اللیل کی پابندی کیجئے اس ماہ مبارکہ کے اندر۔ اسی طریقے سے رمضان کے اس مبارک مہینے میں ایک عظیم عمل وہ صدقہ و خیرات کرنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، مسلمانوں پہ صدقہ کرنا، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کو آپ غور کریں، دیکھیں اپنے آس پڑوس میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بھائیوں میں، اپنے دوستوں احباب میں، اپنے پڑوسیوں میں غور کریں۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے،
کون غریب ہے، کون مسکین ہے، کون فقیر ہے، کون لاچار ہے، آپ وہاں تک پہنچ کر کے اس کے گھر تک جا کر کے اپنے مال میں سے اس پر صدقہ و خیرات کر کے آئیے، اس کی مدد کیجئے، اس کا تعاون کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، بھلے مال تمہارا ہے، تم محنت کر کے کماتے ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے تمہارے مال میں فقیروں کا بھی حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے، ان کے حق کو ادا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی بڑے سخی تھے، بڑے سخی تھے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کی طرح خیرات کرتے، بڑی تیز ہواؤں کی طرح صدقہ و خیرات کرتے، یعنی اتنی کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی گھر پر آتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ جو بکرا ذبح کیا تھا اس کا کچھ گوشت بچا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی گوشت تو بس ایک ران بچی ہے، سارا تو آپ نے بانٹ دیا، ایک ران بچی ہے، سارا تو آپ نے بانٹ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ جو بٹا ہے وہ بچا ہے، جو بٹا ہے وہ بچا ہے، جو غریب کے منہ میں گیا وہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے اجر بنے گا، ثواب ملے گا، اللہ اس کے بدلے ہمیں جنت عطا کرے گا۔ اب یہ جو بچا ہے یہ تو ہم کھا کر کے ختم کر دیں گے، یہ کھا کر کے ختم کر دیں گے۔ آخرت میں بدلہ چاہتے ہو تو صدقہ کرو، خیرات کرو، غریبوں کی مدد کرو، محتاجوں کی مدد کرو۔ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام، لوگوں سلام کو پھیلاؤ، غریبوں کو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، فقیروں مسکینوں کو کھلاؤ، جتنا کھلا سکتے ہو کھلاؤ، یہ تمہارا جو تم کھلا رہے ہو یہ تمہیں قیامت کے دن ملنے والا ہے، جو تم کھا رہے ہو بچوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو یہ تمہیں ملنے والی نہیں ہے، بچے تمہارے لیے دعائیں خیر کریں گے یہ بھی نہیں، آپ اپنی آخرت کی تیاری خود کیجئے اور رات کو اٹھ کر کے قیام اللیل کیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو یہ چار کام کرے گا، سلام کو پھیلائے گا، بھوکے کو کھانا کھلائے گا، رشتہ داری کو قائم کرے گا، رات کی تہجد اور قیام کی پابندی کرے گا، جو شخص یہ کام کرے گا وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور دو باتیں بتا کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ بڑے مشہور صحابی ہیں، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیے کیسی ہے، گھر میں داخل ہوتے ہیں پریشان حال گھر میں داخل ہوتی ہیں، بیوی ان کا چہرہ بھانپ لیتی ہے، پوچھتی ہے کیا بات ہے، چہرے سے پریشانی ٹپک رہی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہا کہ پریشان اس لیے ہوں کہ میرے پاس مال بہت ہو گیا ہے، پریشان اس وجہ سے ہوں۔ بیوی نے فوراً کہا پریشان کیوں ہوتے ہو، جو کچھ بچے جتنا مال تمہارے پاس ہے اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ اگر آج ہمارے بیویاں ہوتے تو کیا کہتی؟ مال بہت ہو گیا ہے، بینک بیلنس بہت ہو گیا ہے، اگر تم پریشان ہو کر کے گھر میں داخل ہوتے ہو تو بیوی فوراً کہے گی جی میرے لیے 10 تولے کا ہار بنا دو، یہ پردے چینج کر دو، یہ صوفے چینج کر دو، یہ قالین چینج کر دو، سالوں سے پڑے ہوئے پرانے گھر میں کچھ نیا گھر بنا دو، کچھ زمین لے لو۔ لیکن یہ ایمان والوں کی بیویاں بھی ایمان والی تھی۔ طلحہ بن عبید اللہ نے کہا کہ مال بہت ہو گیا ہے اس وجہ سے پریشان ہوں، مال کی کثرت نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ بیوی فوراً کہتی ہے پریشان کیوں ہوتے ہو، اللہ کے نام میں خیرات کر دو، پریشان کیوں ہوتے ہو اللہ کے نام پر دے کر کے ختم کر دو۔ اللہ کے سائل کر حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ طلحہ بن عبید اللہ بیٹھ گئے بانٹنے کے لیے، سارا مال بانٹ دیا اللہ کے راہ میں۔ سائل پوچھتا ہے کتنا مال تھا، کہا 4 لاکھ درہم تھے، سب کچھ اللہ کے راہ میں دے دیا، سب کچھ اللہ کے راہ میں دے دیا۔ تو اللہ کے راہ میں دینا گویا اپنے خزانے کو بھر لینا ہے، اپنے خزانے کو بھر لینا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو رمضان کے اس مہینے میں کثرت سے صدقہ و خیرات کیجئے۔ اسی طریقے سے 1-2 عمل بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ رمضان کا ایک عظیم عمل روزے داروں کو افطاری کروانا ہے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه ينقص من اجر الصائم بشيء۔ رمضان کے مہینے میں روزے دار کو افطاری کروانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی روزے دار کو افطاری کرواتا ہے اللہ اس کا ثواب پورا اسے عطا فرماتا ہے اور اس کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں کرتا۔ کفری کرنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اتنی کثرت سے افطاری کروائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی روزے دار کو ایک دودھ کے پیالے سے افطاری کرواتا ہے اللہ اس کو بھی یہ اجر عطا کرتا ہے۔ جو شخص
کسی روزے دار کو ایک کھجور سے افطاری کرواتا ہے اللہ اسے بھی اجر عطا فرماتا ہے. جو شخص کسی روزے دار کو پانی کے پیالے سے افطاری کرواتا ہے اللہ یہ اجر اسے بھی عطا فرماتا ہے. آج دیکھو مخیمات لگے ہیں الحمدللہ. آپ کئی دوست احباب کو ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ اگر اعلان کر دیا گیا کہ ایک صحن پر 4 بیٹھیں گے تو 5واں کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے, 5واں کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے. اللہ کے بندو تمہیں ملے گا, تمہیں اس کا ملے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ اپنی افطاری لوگوں کو دیتے تھے, اٹھا کر کے لوگوں کو دیتے تھے اور خود بھوکے رہ جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس کا ثواب بھی مجھے ملے گا, اس کا ثواب بھی. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی افطاری لوگوں کو دے دیا کرتے تھے. اور لوگ آج اتنا کھاتے ہیں ماشاءاللہ جس کی کوئی حد نہیں. آپ نے کئی ایسے دوست احباب کو دیکھا ہے کہ کھا کر کے جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو رکوع کرنا دشوار ہو جاتا ہے, سجدے میں جاتے ہیں تو ناک سے دانے نکلتے ہیں والعیاذ باللہ. روزہ یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے. آج لوگوں نے تو کئی ایسا بنا لیا ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے تو ہر وہ چیز کھائیں گے جو 11 مہینے میں نہیں کھایا تھا. اللہ کے بندو روزہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے, بھوکے پیاسے رہ کر کے اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. عبادتیں کر کے اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. کثرت سے عبادت کرو, قیام اللیل کی پابندی کرو, تہجد کی پابندی کرو اور کثرت سے روزے رکھو. اسی طریقے سے اس رمضان کے مہینے میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرو کیونکہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. قرآن مجید کثرت سے پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس ماہ مبارکہ میں نازل فرمایا, اس ماہ مبارکہ میں نازل فرمایا ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبرائیل امین سے قرآن مجید کا دورہ کرتے. جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ قرآن کریم ختم کیا, 2 مرتبہ قرآن مجید کا دورہ کیا. اور سلف صالحین میں سے بہت سے جو 3 دن میں قرآن ختم کرتے, جو کوئی 7 دن میں ختم کرتے, کوئی 10 دن میں ختم کرتے. تو جہاں تک ہو سکے وہاں تک کثرت سے پڑھنے کی کوشش کیجیے قرآن مجید کو. اسی طریقے سے قرآن حکیم کا سننا بھی اجر ہے. اگر پڑھنا نہیں آتا تو کم سے کم قرآن مجید اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرو. پہلے تو پڑھنا سیکھو. اگر پڑھنا نہیں آتا تو سنو ضرور. پڑھنا نہیں آتا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. عبداللہ ابن مسعود نے کہا اللہ کے رسول قرآن میں آپ کو سناؤں؟ قرآن تو آپ پہ اترا ہے نا, پھر میں کیا آپ کو قرآن سناؤں, میں کیسے آپ کو قرآن سناتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی اور سے قرآن سنوں. قرآن کا سننا بھی اجر ہے, ثواب ہے. تو قرآن مجید کو سنا بھی کریں. اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا, اگر اللہ کسی کو توفیق دے تو ضرور اس نیک عمل کو ادا کرنے کی کوشش کریں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ. جو شخص رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے اللہ اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعدل حجۃ معی. جو شخص رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے. اسی طریقے سے شب قدر آپ سب جانتے ہیں, اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے بھی بتایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کے متعلق پوری ایک سورت نازل فرمائی سورہ قدر کے نام سے. اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. لوگوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو شب قدر کے اندر نازل فرمایا. اور تم جانتے بھی ہو کہ شب قدر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جو شخص شب قدر کی اس ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کرتا ہے, رات بھر جاگ کر کے گزارتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 مہینوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے کے 1000 مہینے ہوتے ہیں. گویا اس ایک رات میں بندہ پوری ایک زندگی جی لیتا ہے, پوری ایک زندگی جی لیتا ہے. تو اس رات کو تلاش کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر. لیلۃ القدر کو تم عشر اواخر کے آخری تاخ راتوں میں تلاش کرو. تاخ یعنی 21 23 25 27 اور 29 اس کو تاخ کہا جاتا ہے. ان تاخ راتوں میں تلاش کرو. اور جو شخص 10 راتیں پورے جاگ کر کے عبادت کرتا ہے یہ اور بھی افضل بات ہے. اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں اگر اللہ کسی کو طاقت بخشے تو وہ اعتکاف ضرور کرے. تو یہ رمضان کے بہت سارے اعمال ہیں جو مختصر طور پر آپ کو بتایا گیا ہے. آگے تفصیلاً انشاءاللہ اس کو بتایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ
کہ اے اللہ تو نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ، اے اللہ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ سب سے پہلے تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان تک تو ہمیں پہنچا دے، رمضان ہمیں نصیب فرما، اور رمضان ہمیں مل جانے کے بعد اے اللہ تو ہمیں رمضان کا پورا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ رمضان کے پورے رمضان کے مہینے کے ایک ایک لمحے کو ہمیں غنیمت سمجھ کر کے اس میں عبادتیں کر کے تجھے راضی کر کے اپنے گناہوں کی معافی کروانے کی اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کا حق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا واتوبوا الیہ انہ هو الغفور